السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماشاءاللہ یہ ایک قیمتی پروگرام ہے، تربیتی پروگرام کے نام سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، ہم جو رب سے دور ہیں رب سے قریب ہو جائیں، گناہ میں ملوث ہیں توبہ اور استغفار کی طرف آگے بڑھ جائیں، اللہ کی معصیت، گناہ جیسے بہت سارے کاموں میں، گناہوں میں جو ملوث ہیں، اللہ کی بندگی اور رب العالمین کی رضامندی کی طرف آگے بڑھیں اور خاص کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خطاب میں سنا تھا ایمان کے تعلق سے، یقیناً ایمان کے بغیر زندگی نہیں، ایمان کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ایمان کی مثال موبائل میں موجود سافٹ ویئر کی مثال ہے، اگر سافٹ ویئر نہیں تو سسٹم میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو تو یہ ہارڈ ویئر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کن چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا ایمان بڑھ جائے، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو زندگی میں وقتاً فوقتاً اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کی کیفیت کا جائزہ لے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے جسم میں، وہ دل ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے، پیر ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے، آنکھ نہیں، کان نہیں، زندگی چل سکتی ہے، لیکن دل اگر ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، زندگی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ دل کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں بھی اس دل کی بڑی اہمیت ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ مجھے اور آپ کو جو دل کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کے تھے اس وقت روح پھونکی گئی، اس وقت سے دل کی دھڑکنیں ہیں اب تک بھی موجود ہے، بغیر تھکے یہ دل کی دھڑکنیں ہیں، نہ رکا نہ سست پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسانوں تمہارے اندر بھی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، سر سے لے کر پیر تک اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، تم کیوں اسے نہیں دیکھتے، کیوں اسے غور نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دل کے ذریعے سے آدمی سچ اور جھوٹ کا فرق کر لیتا ہے، دل کے ذریعے سے آدمی اچھائی اور نیکی میں فرق کر لیتا ہے، برائی کو پرکھ لیتا ہے۔ ہمیشہ سے یاد رکھو، میں اور آپ دل کی فکر کریں۔ شریعت میں، قرآن میں اس کے تعلق سے بہت عظیم تعلیمات ہیں۔ بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دلوں کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ اصل تبدیلی دلوں کی تبدیلی ہے۔ یہ ظاہری اعضاء، ظاہری جسم کی جو خوبصورتی کسی کام کی نہیں جب تک کہ آپ کا دل روشن نہ ہو، دل میں گناہ کو پال رہے ہو، دل میں کفر اور شرک اور بدعت و خرافات کی محبت ہو،
حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن جیسے جذبات ہوں، ایسے میں ایسے دل کسی کام کے نہیں۔ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن آدمی کو اس کی دولت بھی کام نہیں آئے گی، اس کے بچے بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم جس میں کہ شرک اور بدعت کی محبت نہ ہو، جس کے اندر کینہ، کپٹ، بغض جیسے جذبات نہ ہو، صاف اور شفاف پاک صاف دل ہو، وہی دل جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کو عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی دلوں سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، سوچیں، اللہ حفاظت کرے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہماری زندگی میں عبادت میں کوئی مزہ نہیں، نماز پڑھ کر بھی کوئی لذت نہیں، قرآن پڑھ کر بھی کوئی مٹھاس نہیں، قرآن پڑھ کر بھی دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، بیانات سن کر بھی کوئی دلوں کی کیفیت کچھ بھی بدلتی نظر نہیں آتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سوچ کر دیکھیں۔ صحابہ تو ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، دلوں کی کیفیت جیسے بدل جاتی صحابہ پریشان ہو جاتے، لیکن میں اور آپ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ سے دور ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ذرا بھی دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر سے ان کے دل ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جھک جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے۔ قسم سے میرے بھائیوں سوچ کر دیکھنا ہے کہ ہم صرف 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم دل سے نہیں پڑھتے، وہ کیفیت، وہ ذہن، وہ سوچ ہماری نمازوں میں نہیں، وہ لذت ہماری نمازوں میں نہیں۔ صرف تکبیر باندھتے ہمیں یاد ہے لیکن سلام پھیرنے تک ہمارے خیالات کہیں اور، ہمارے دل کی کیفیت کہیں اور۔ سلام پھیرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ امام کی بھی ایسی حالت ہے، مصلیوں کی بھی ایسی حالت ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک اسی نماز کی اہمیت ہے جو دل سے نماز ادا کی جائے، دل کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ دل لگا کر جو نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع، اللہ نے جسے کہا خشوع خضوع، وہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے کہ اللہ کے سامنے مکمل طریقے سے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے، وہی نماز اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری دل کیفیت بدل جاتی ہے اور میں اس کو کیسے اس کا علاج کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے اے اللہ کے رسول ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، اور دلوں کی کیفیت اگر تبدیلی نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً استغفار کرنے لگتے ہیں تاکہ دلوں کی کیفیت صحیح ہو جائے، بدل جائے۔ تو میں اور آپ اس سلسلے میں کس قدر فکر کرنی چاہیے؟ ہر آدمی سوچے، بڑے بھی سوچے، خواتین بھی سوچے، جوان کو بھی چاہیے کہ اپنی جگہ پر سوچے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میرے دل کے اندر کیا کیا کیفیتیں ہیں، کیا کیا خیالات ہیں۔ اللہ کے نزدیک پیسوں کا، روپیوں کا، یہ خوبصورتی کا، یہ خاندان کا، یہ عہدے کا، حسب و نسب کا، پراپرٹی کا، بینک بیلنس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی شخص معتبر ہے، اسی شخص کا ایمان معتبر ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ صرف ظاہری طور پر آدمی دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کمانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تعریف سننے کے لیے عمل کر لیتا ہے، ایسی عبادتیں ہمارے چہرے پر پھینک دیے جائیں گی قیامت کے دن، اللہ حفاظت کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک وہی ریسپیکٹڈ پرسن ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دل کے اندر جس کا جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محترم ہے، معزز ہے، مکرم ہے۔ کتنی گوری چمڑی والے جن کے دل رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ، اور کتنے کالی چمڑی والے جن کے دل دن کے اجالے سے بھی زیادہ سفید، روشنی ہی روشنی۔ ابو لہب کس قدر ہینڈسم تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی لہب پڑ گیا۔ اس کے گال میں لالی پڑتی تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لوگوں نے اسے ابو لہب کا لقب دیا۔ لیکن صرف وہ ظاہر میں ہینڈسم تھا، گوری چمڑی والا تھا، لیکن دل کی کیفیت اس کی عجیب کیفیت تھی، ایمان سے خالی، اور اس کا دل رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریکی۔ وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کالی چمڑی والے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال کیا بات ہے، میں جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نزدیک جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہے، تقوی ہے، وہی معتبر ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنوارے ہیں، اپنے جسموں کو بنائے ہیں، اور اپنے چہروں کو بہت کچھ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کریم کا ہم نے استعمال کیا، خود کو ہینڈسم بتانے کے لیے کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ ساری چیزیں جس کو ہم پال رہے ہیں، ظاہری ہاتھ، چہرے، سب کسی کام کے نہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو جتنا زیادہ دل میں ایمان رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے، وہی شخص قیامت کے دن کامیاب بھی ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن غفلت کا شکار ہو کر گناہ پر گناہ کرتا جائے، ایک دن ایسا ہوتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میری اور آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا سوچو، اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ ہم رات دن کتنے گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کتنے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں ڈر نہیں اللہ کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں کتنی فلمیں دیکھتے ہیں ہم، بند کمرے میں کتنی مووی، کتنے گانے ہم سنتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دلوں کی سختی، دلوں کے مردے ہونے کی علامت ہے۔ وہ دل جس میں نہ نصیحت فائدہ دے، نہ انہیں کوئی بڑوں کی نصیحتیں اثر کرتی ہے، قرآن پڑھ کر بھی کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آتا، نماز پڑھ کر بھی دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی، قسم سے سمجھ لو آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ کہتا ہے ان کے تو دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار، ان کی فإنها لا تعمى الأبصار، نگاہیں اندھی نہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن دلوں کے اندر جو اندھا پن ہے اصل میں وہی ہے، وہ غفلت کے شکار ہیں۔ تو ضروری ہے اس بات کو کہ ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ آپ کو پوچھتے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کے گھر کے بڑے آپ کو ٹوکتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے مرضی کریں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کی ہر ایکٹیویٹیز نوٹ کی جا رہی ہے، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ جو نوجوان اللہ کو ڈرتا ہے،
یہ کیفیت رکھتا ہے دل میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سچی معنی میں ایسا نوجوان آج کے دور میں ہیرا ہے، اللہ کا خوف رکھ کر جینے والا۔ چار طرف اس کے فتنے ہی، کبھی لڑکیوں کا فتنہ، کبھی موبائل کا فتنہ، کبھی ایمان کا خطرہ اس کے اوپر۔ یہ سارے فتنوں کو، چیلنج کو فیس کر کے آدمی اللہ کے نزدیک یہ ثابت کرتا ہے، اے رب تعالیٰ میرے دل میں تیرا خوف ہے، میں تجھ سے ہی ڈرنے والا ہوں۔ ایسے ایمان کی اللہ کے نزدیک قدر ہے، ایسے دلوں کی اللہ کے نزدیک قدر ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ دلوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تو کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، کہ پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے، پتھر سے بھی بدتر ہو چکے۔ انسان کا دل اگر نرم ہو جائے موم سے بھی زیادہ نرم ہے، اگر سخت ہو جائے پتھر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بہت سارے پتھر ایسے ہیں جس میں چشمے نکل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے چٹان بھی ہیں اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اے انسان تیرا دل کس قدر سخت ہو چکا، کیوں اللہ تعالیٰ کا خوف تیرے دل میں نہیں؟ کیوں تیرے دل کی کیفیت نہیں بدلتی؟ تیرے سامنے دن اور رات اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہے، جہنم کے واقعات، جہنم کی ہولناکیاں، خبر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن تیرے دل کی کوئی کیفیت نہیں، تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے، جائزہ لو قسم سے میرے بھائیوں، سوچ کر دیکھو آج سے چند سال پہلے آپ کس جگہ پر کھڑے تھے، کیا ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، کیسی نماز کی پابندی تھی بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، لیکن آج وہ کیوں نہیں پابندی؟ آج کیوں نمازوں سے دور ہیں؟ آج وہ کیوں مسجد سے محبت نہیں ہے؟ ہمیں تو اتنا زیادہ وقت لگتا ہے موبائل کو استعمال کرنے میں، اور سوشل میڈیا سے اتنی محبت، یہ دل کی سختی ہونے کی علامت۔ صبح اٹھو تو موبائل، شام میں موبائل، سوتے وقت موبائل، ہر وقت موبائل۔ سوشل میڈیا نے سچے معنی میں ہمارے دل کو مضبوط سخت کر دیا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے زندگی گزارے۔ اللہ کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے لیے اللہ حفاظت کے وقت ہے۔ چبوتروں میں دیکھو نماز کے وقت ہمارے بچے، نوجوان، کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ماں باپ بول بول کر تنگ آ چکے ہیں۔ کتنی نصیحت کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، پھر بھی یہ سوشل میڈیا نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سوچو، اگر آپ کے اندر بھی یہ تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی ہے، قسم سے آپ کا دل بھی سخت ہو چکا ہے۔ جب بھی گناہ آئے اسلاف ڈر جاتے تھے اور فوراً آگ کے پاس جاتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ سے پوچھتے تھے کیا تو اس قابل ہے اس آگ کو برداشت کرنے کا؟ تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیوں ایسی سوچ نہیں پیدا کرتے؟ کیوں بیٹھ کر نہیں محاسبہ کرتے؟ پہلے تو زندگی الگ زندگی تھی، ماشاءاللہ سے مسجدیں بھری پڑی ہوتی تھی، لوگ دین سے قریب تھے، نمازوں سے قریب تھے، خاص کر کے جوانوں کی صفیں بھر جاتی تھی ماشاءاللہ، پہلی دوسری صف سب نوجوانوں کی تھی، لیکن آج پورے ضعیفوں کی، بڑوں کی پہلی صف ہے، جوانوں کی صف آخری میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سستی، کاہلی، یہ غفلت اگر انسان کے اندر آ جائے نا تو سمجھو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی بہت ساری نشانیاں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی کھیل تماشے میں اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اصل میں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی ہے اور ان کے دلوں میں غفلت طاری ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس لحاظ سے سوچ کر دیکھیں کہ میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور یاد رکھو جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ، مضبوطی سے جمائے رکھ۔ ارے بھائی، آج ایک دن آدمی مومن ہوتا ہے، دوسرے دن ایمان کو بیٹھتا ہے، اور کتنے ایسے ہماری نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جو اس موبائل کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہیں، کیا کچھ چیٹنگ ہوتی ہے ان کی، اور انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہے، خوف نہیں ہے، نہ خاندان کا خوف، نہ بڑوں کی عزت کے بارے میں کچھ لحاظ، لیکن گلی گلی کا واقعہ ہے، بستی کے چاروں طرف سے بہت ساری خبریں ہیں، جو موبائل کو مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نتیجے میں جب پکڑے جاتے ہیں باپ کی عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے، خاندان کی عزت بھی ختم، اور بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ محاسبہ نہیں کریں گے، بیٹھ کر نہیں سوچیں گے، تو آپ کے دل اتنے سخت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ہدایت چھین لے گا، توبہ کی توفیق چھین لے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے دل کو نرم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اے رب تعالیٰ میرے دل کو نرم کر دے اور مجھے نیک توفیق عطا فرما۔ دعا سے انشاءاللہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور خاص کر کے آخر میں ایک بات کہہ کر میں ختم کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے دل سخت ہو چکے ہوں تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ کثرت سے قبرستان کی زیارت کریں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ اپنے نظروں کے سامنے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے کفن دے رہے ہیں، دفن کر کے گھر واپس آ رہے ہیں۔ آپ قبرستان جائیے، بار بار جائیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، بار بار قبرستان کی زیارت کرو، آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے قبرستان کی کثرت سے زیارت۔ وہاں کھڑ کر سوچو، اس مٹی کے اندر میرے کتنے رشتہ دار مدفون ہیں، میرے فلاں آ رہے، فلاں آ رہے، فلاں چلے گئے، لیکن میں بھی ایک دن اس جگہ پر آ کر سونے والا ہوں۔ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، قبر کے اس مرحلے کو میں کیسے پار کروں گا، اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کرے گا، میرے نظروں کے سامنے کتنے ہڈی کے ڈھانچے موجود ہیں۔ قبر کھودنے والے بتاتے ہیں ہم قبر کھودتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا سانپ یہاں سے گزرا، کیا کیا کیفیت ہے۔ رات کے اندھیرے میں ذرا جھانک کر دیکھو قبرستان کو، کس قدر سناٹا ہے، وحشت کی جگہ ہے، کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پر جاتے ہیں، وہاں جا کر منظر دیکھتے ہیں، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی زندگی کا آخری انجام وہی گھر ہے، مٹی کے اندر سب کو جا کر سونا ہے۔ جب آپ کو یقین ہے مرنا ہے، ہمارا ایمان ہے ہم سب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے، تو میں اور آپ اس قبر کی کیا تیاری کیے ہیں، ہم نے آخرت کی لحاظ سے کیا اعمال جمع کیے ہیں، یہ سوچے، محاسبہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دلوں کی کیفیت بدلے گی، تبدیلی آئے گی، دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے رب تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کی، جائزہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے وہ نوجوان جو دین سے پھر چکے ہیں، اللہ انہیں دین سے قریب کرے، اللہ ان کو نمازی بنائے، اللہ انہیں دیندار بنائے، اللہ انہیں ماں باپ کا اطاعت و فرمانبردار بنائے۔ اللہ رب العالمین اس بستی والوں کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جہاں بھی لوگ ایمان سے دور ہیں اور رب سے دور ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور تقرب الہی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے اس طرح کے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور یقیناً یہ کوشش سبحان اللہ جاری رہنی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام سے یہ جو ہمارے سامنے موجود بچے، نوجوان جو جنریشن ہے، یہ فیوچر میں یہی لوگ سوسائٹی کو، خاندان کو، گھر کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ ان بچوں کے دلوں میں اگر ایسی دین کی باتیں، ایسی تربیتی چیزیں بتاتے جائیں گے، انشاءاللہ اس پیرنویٹ کے لیے فیوچر میں
آج سے 10 سال کے بعد جب یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایک آئیڈیل بن کر زندگی گزاریں گے. ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ اپنے اعمال کو درست کریں گے. مجھے اس بات کی پوری امید ہے رب تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.